گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلی خبر جو آج وقف ترمیمی بل کی سنوائی کو لے کر کے آ رہی ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سماعت 15 مئی کی تاریخ کو ملتوی کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی وقف ترمیمی قانون معاملے پر سماعت جسٹس BR گوئی کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے سنجیو کھنہ، وہ 13 مئی کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ایسے میں آج جب سنوائی شروع ہوئی تو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے تاریخ ملتوی کر دی گئی۔ بتایا گیا کہ جو ہے کیا کیا جائے، اس سلسلے میں لمبی بحث ہوئی اور بحث کے بعد جو ہے تاریخ 15 مئی کو ملتوی کی گئی، اور پھر جو ہے نئی بینچ کے حوالے بھی یہ سنوائی کیے جانے کی بات سامنے آ چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ سماعت میں عدالت عظمیٰ نے قانون کے 2 اہم پہلوؤں پر روک لگا دی تھی۔ 17 اپریل کو سماعت میں چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی قیادت والی بینچ کو مرکزی حکومت کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ 5 مئی تک نہ تو وقف بائی یوزر سمیت وقف ملکیتوں کو غیر نوٹیفائی کرے گا، نہ ہی مرکزی وقف کونسل و بورڈز میں کوئی تقرری کرے گا۔ مرکز نے اسے سماعت کے بغیر قانون پر روک نہ لگانے کی گزارش بھی کی۔ اس کے بعد عدالت نے سماعت کے لیے 5 مئی کی تاریخ مقرر کی تھی، اور تبھی جو ہے یہ آج سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے بتایا انہوں نے حکومت اور جواب کی شکل میں داخل سبھی دلائل کو پڑھ لیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹریشن اور کچھ اعداد و شمار کی بنیاد پر ایشوز اٹھائے گئے ہیں جن پر عرضی دہندگان نے سوال اٹھایا ہے، اور یہ اس پر جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے، جس کے چلتے جو ہے اس وقت اس تاریخ کو ملتوی کیا گیا۔ اب اگلے 15 مئی کو دیکھا جائے گا کہ جو ہے کیا اس سلسلے میں فیصلے ہوتے ہیں، کیا اس مکمل طور پر اسٹے ہوتا ہے، یا کون سی چیزوں پر جو ہے وہ حکومت جو ہے اس پر اعتراض جتا کر کے سنوائی شروع کرتی ہے۔ اس سلسلے میں وکیل صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ اس وقت سن سکتے ہیں۔ چیف جسٹس بہت جلد ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں 13 تاریخ کو۔ بھائی ابھی بہت نہیں ہو پایا آج، کیونکہ 13 تاریخ کو چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو فائل کیا ہے دونوں طرف سے، دونوں پکش نے جو فائل کیا ہے میں نے وہ سب دیکھ لیا ہے، تو اس پر ہم کو تھوڑا سا وستار کی سنوائی کرنی پڑے گی۔ تو آپ بتائیں کون سا دن ٹھیک رہے گا؟ تو وہ دن نکالنے میں یہ ہوا کہ اس دن تو آپ کسی اور بینچ میں بیٹھیں گے، جو لاسٹ ڈیٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ہوتے ہوتے وہ 15 تاریخ کے لیے طے ہوا ہے کہ 15 تاریخ کو اس کی سنوائی ہوگی۔ اب بینچ کا جو ایشورنس تھا اس کو لے کر کیا ہوگا؟ ایشورنس تو رہے گا جب تک اس کی سنوائی نہیں ہو جاتی تب تک ایشورنس تو رہے گا، بیکاز آئیڈیا یہ تھا کہ انہوں نے ایشورنس دیا ہے، اس ایشورنس پر ہی اس کو استھگت کیا گیا تھا، اور وہ جب تک سنوائی نہیں ہو جاتی وہ ایشورنس رہے گا۔ سنوائی ہونے کے بعد پھر جو بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف اس وقت ملک بھر میں بڑے بڑے احتجاجات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ خود سیدھی بات نے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی الگ الگ طرح کی تصویریں اور وہاں کے مناظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب کل کا نظارہ کرناٹک کے کلبرگی شہر میں جو تھا وہ قابل دید تھا، کیونکہ پورے بھارت کے لیڈران، سیاسی لیڈران، مذہبی رہنما، علماء کرام، سب کے سب اس وقت جو ہے موجود تھے۔ ایک بڑے سجے ہوئے اسٹیج میں یوں سمجھیے کہ تمام دھرموں سے تعلق رکھنے والے لیڈران اس وقت موجود تھے۔ اسٹیج کا سائز اور کس قدر جو ہے بڑے پیمانے پر عوام اس وقت یہاں موجود ہیں، یوں لگتا ہے کہ جو ہے تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، اور بہترین انداز میں جو ہے اس کے آرگنائزر نے بھی اس کو جو ہے خوبصورت انداز میں سجانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا نظارہ آپ جو اس وقت ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کل جماعت اتحاد ملت سمیت مختلف تنظیموں نے جو ہے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں بڑی جد و جہد کی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے شہر گلبرگہ کلبرگی کے مشہور میدان میں منعقدہ اس اجلاس میں جو ہے مولانا محمود مدنی بھی شریک تھے، اور اس کے علاوہ
سجادہ نشین درگاہ کے حضرت خواجہ بند نواز حافظ سید محمد علی الحسینی کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل جو ہے میڈیکل تعلیم کے وزیر ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے۔ وزیر رحیم خان کے علاوہ MLA کنیز فاطمہ اور سابق راجیہ سبھا کی سنسد برندا کرات اور سلیم جو کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں اور بھی مختلف لیڈران اس وقت موجود تھے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران میں سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی موجود تھے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو صدر ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا مجددی صاحب بھی موجود تھے جو جنرل سیکریٹری ہیں۔ سیاسی لیڈران کرناٹک سے تعلق رکھنے والے، بیرون ریاست سے تعلق رکھنے والے بڑے پیمانے پر اس میں شریک ہوتے ہوئے وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک ساتھ آواز نکالا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی بڑے پیمانے پر عوام بھی موجود تھے۔ عوام کا جو تعداد، ظاہر سی بات ہے کہ جب اسٹیج میں ہی اتنے بڑا اسٹیج اور اس میں اسٹیج میں لگتا ہے کہ جو ہے سینکڑوں افراد سوار ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام کی تعداد بھی اسی پیمانے پر بڑے پیمانے پر تھی۔ بہرکیف جو ہے ظاہر سی بات ہے اس وقت پوری بھارت میں وقف ترمیمی بل کے خلاف جو اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے، غیر مسلم بھائی، عیسائی دھرم سے تعلق رکھنے والے، دلت کی مختلف تنظیموں سے لیڈران اور مختلف مسالک سے وابستہ کئی احباب اس وقت جو ہے واقعی میں گلبرگہ کا جو اسٹیج ہے وہ اس بات کے اور اس اتحاد کی مثال پیش کر رہا تھا جو واقعی میں قابل دید تھا، جس کا نظارہ اس وقت آپ یہاں پر ہمارے اس میں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے پہلگام میں سیاحوں پر حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید طور پر مذمت کی ہے اور ذمہ داروں کو انسان نہیں سمجھا جا سکتا یہ بھی کہا، لیکن اس درمیان میں پانی کو لے کر کے انہوں نے جو بیان دیا اس کو اب میڈیا اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کوئی اور ہی رخ دے کر کے جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ جبکہ مولانا نے جمعیت کی 2 روزہ ورکنگ کمیٹی کی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملوں کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ کو نشانہ بنانا ناانصافی اور نقصان دہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کرتا کوئی اور ہے اور بھگتتا کوئی اور ہے، اور بھارت کے جو اس وقت صورتحال بھیانک انداز میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور مسلم مخالف بنا کر پیش کرنے کا نتیجہ بھی کس طرح راستوں پر اور غریب مسلمانوں پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ ایسے میں مولانا مدنی نے چناب، راوی، جہلم اور بیاس اور ستلج جیسے دریاؤں کا رخ موڑنے کی ناقابل عملیت کو اجاگر کرتے ہوئے سندھ آبی معاہدے کو منسوخ کرنے کی حکومت کے حالیہ فیصلے پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دریا ہزاروں سالوں سے بہتے ہیں اور دریائے سندھ بناتے ہیں، آپ یہ پانی کہاں لے جائیں گے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ نفرت پر محبت کو فروغ دے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ فرقہ وارانہ انتشار ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی بیان کو کہ جو ہے وہ اب میڈیا الگ الگ انداز میں پیش کرتے ہوئے اس کو جو ہے ایسا محسوس کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مولانا نے پاکستان کا سپورٹ کر دیا ہے، جبکہ مولانا کا بیان کرنے کا کچھ اور ہی انداز تھا۔ حملے کے بعد کشمیر میں مکانات کی مسماری سے متعلق مولانا مدنی نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی صرف اسی صورت میں جائز ہے جب یہ یقینی ہو کہ وہ گھر دہشت گردوں کے تھے، لیکن محض شک کی بنیاد پر لوگوں کو سزا دینا غلط ہے۔ انہوں نے خبردار کیا، پاکستان کا نام لیے بغیر انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے تاکہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو روکا جا سکے۔ مولانا مدنی نے زور دے کر کہا کہ پہلگام حملے کے مرتکب اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام بے گناہوں کے قتل سے سختی سے منع کرتا ہے، ایک سنگین گناہ ہے، ایسی حرکتیں کرنے والوں کو انسان نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مسلمانوں بالخصوص کشمیریوں کو تقسیم کی پالیسیوں کی وجہ سے غیر منصفانہ طور پر حملے کے بعد نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، کلبرگی کی بات ہو رہی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلبرگی میں نیٹ کینڈیڈیٹ سے جو برہمن اپنے جسم پر تاگا باندھتے ہیں اس کو کسی ایک طالب علم کو روک کر کے اسے ہٹانے کی جو ہے کوشش کیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے طلباء نے بلکہ برہمن سماج نے اس کو برہمنوں کی توہین مانتے ہوئے احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ برہمن وہ کبھی ہاتھ میں کچھ اور گلے میں اس طرح کی چیزیں باندھنے کے لیے وہ اپنے مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اور اس کو خصوص اور عقیدت سے وابستہ چیزیں مانتے ہیں۔ ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ کلبرگی کے ایس ٹی میریز اسکول ایگزام سینٹر جہاں نیٹ کا ایگزام چل رہا تھا وہاں پر جو ہے ایک طالب علم
کو جو ہے چیکنگ کے دوران ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو اتاریں، جس کو جانیوار کہا جاتا ہے یا جینیو کہا جاتا ہے۔ تو صورتحال بہت بگڑ گئی اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے پورے طلباء وہ سامنے آ کر کے اس سلسلے میں احتجاج کرنے لگے، لیکن جو ہے یہاں کی حکومت نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ صرف یہ جگہ جو خوب پوری طرح سے چیکنگ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو اسی چیکنگ کے پیش نظر ممکن ہے کہ انسپیکشن کرنے والا وہ شخص جو بھی وہاں موجود تھا اس نے اس طرح کی کارروائی کی ہوگی، متعلقہ شخص کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ بیان جو ہے حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ NEET is being conducted by central government, but that is we using the state machinery. We have never said to either to remove the genuine or any of that symbol. Only we had told to check it properly for anything for that matter. But the person who has done in this particular center, that has happened only in one center because of some mischievous element there, and already FIR is filed. I urge the state government to take appropriate action. ناظرین گرامی، بھارت میں حادثات لگاتار پیش آ رہے ہیں، بالخصوص آگ کے حادثات میں ہر 2-3 دن میں کوئی نہ کوئی خبر نکل کر کے آتے ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں، کہیں کارخانوں میں، کہیں گھروں میں آگ لگنے کی وجہ سے جانی مالی نقصان اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ کانپور میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا، یہاں چمن گنج علاقے کے گاندھی نگر میں واقع ایک 5 منزلہ عمارت میں اتوار کی رات ہوئی شدید آتش زدگی میں ایک ہی کنبے کے 5 لوگوں کی جھلس کر موت ہو جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مہلوکین میں شوہر، بیوی، ان کی 3 بچے شامل تھے۔ 8 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد سبھی کی لاش کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگ کے حادثے میں کس طرح سے جو ہے اس وقت اضافہ ہو رہا ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ سے بھی خبر آ گئی کہ 2 دیسی بم کے دھماکے کی وجہ سے 6 سالہ بچی بری طرح جھلس گئی۔ بچی کو فوری طور پر سرکاری ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی تھی۔ پٹنہ ٹاؤن 1 کی ایس ڈی پی ودیکشا نے اس واقعے کے سلسلے میں بتایا کہ 3 مئی کو رات کے قریب 9 بجے پولیس کو باقر گنج علاقے میں 2 دیسی بم کے پھٹنے کی اطلاع ملی۔ پیر بہور تھانے کے پولیس اہلکار فوراً جائے واردات پر پہنچے۔ ایس ڈی پی کا کہنا تھا کہ شناخت کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے کہ یہ دیسی بم آئے کہاں سے اور کیا تیاری چل رہی تھی، کیوں اس طرح کی، اور سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ کو جو ہے پوری طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ دیسی بم دھماکے کی وجہ سے پورا علاقہ جو لرز اٹھا تھا، دونوں گروپوں کے بدماش فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ بدماشوں کی جانب سے اس کو پھینکا گیا تھا، جو 2 گروپوں میں زبردست تصادم ہوا، اس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، صورتحال بھیانک بنتی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے رامبن میں بہت اندوہناک حادثہ پیش آیا ہے۔ 700 فٹ گہری کھائی میں آرمی ٹرک جا گرا، جس کی وجہ سے 3 نوجوانوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، حادثے میں جو 3 فوجی جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی شناخت امیت کمار، سجیت کمار اور مان بہادر کے طور پر ہوئی ہے۔ افسران نے یہ بھی بتایا کہ حادثے کی وجہ سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 700 فٹ گہری کھائی میں اگر گر رہے ہو تو کیا صورتحال ہوگی۔ ناظرین گرامی، غزہ میں مزید تباہی پہنچانے کے لیے ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد حالیہ فوجی کارروائی اسیروں کی رہائی کی ضمانت دینے میں ناکام رہی ہے۔ اس تنازع کے حوالے سے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے مقاصد پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک تو آسمان سے بھی اس وقت جو ہے معصوم فلسطینیوں پر، بچوں پر بمباری کر رہا ہے، تو اب ریزرو فورس کو بھی بلا کر کے زمینی سطح پر پوری طرح سے جو ہے غزہ کے مسلمانوں کو کھدیڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے بڑی تعداد میں لوگ کیمپوں میں ہیں، براہ راست کیمپوں میں بچوں پر بمباری کرتا ہے اور زمینی سطح پر بھی درندگی کی انتہا کیے ہوئے۔ اسی بیچ خبر آ جاتی ہے کہ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز لگاتار جو ہے ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آج پیر کے روز بھی ایک اعلان آیا کہ مجاہدین نے خان یونس کے مشرقی علاقے میں قابض ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی ایک انجینئرنگ یونٹ پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دشمن اہلکاروں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
کل ہی یا پرسوں ہم نے آپ کے سامنے وہ خبر رکھی تھی کہ رافع میں کس طرح سے گھات لگا کر دسیوں صہیونی درندوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ آج خان یونس سے خبر آ رہی ہے کہ مجاہدین کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ القسام کی جانب سے جاری کردہ عسکری بیان میں کہا گیا کہ کارروائی ایک مربوط اور منصوبہ بند گھات کے ذریعے انجام دی گئی، جس میں مجاہدین نے دشمن کے پیادہ انجینئرنگ یونٹ کو پہلے اینٹی پرسنل راکٹ سے نشانہ بنایا، پھر صفر فاصلے سے آتشی اسلحے کے ساتھ براہ راست جھڑپ کی۔ اس کارروائی میں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، تعداد سامنے نہیں آئی ہے۔ ناظرین گرامی، انجینئرنگ یونٹ اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ سرنگوں کا پتہ چلایا جا سکے، اور وہ اس میں خاص ٹریننگ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اگر پوری کی پوری انجینئرنگ یونٹ کو ختم کر دیتی ہے تو القسام کی بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ ادھر حماس نے یمن کی مسلح افواج کی جانب سے قابض اسرائیل پر مکمل فضائی محاصرہ عائد کرنے کے اعلان کو سراہتے ہوئے اسے ایک دلیرانہ اور قابل تحسین اقدام قرار دیا ہے۔ اقدام فلسطینی عوام کی دفاع میں یمن کی سنجیدہ شمولیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پیر کے روز جاری کیے گئے بیان میں حماس نے اس اقدام کو بہادری کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ یمن اور انصار اللہ کی فلسطینی قوم کے ساتھ مکمل یکجہتی اور عملی حمایت کا عکاس ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یمن نے اس معرکے میں جس جرأت، غیرت اور اصول پرستی کا مظاہرہ کیا، برادر اسلامی رشتوں، عربی وابستگی اور دینی قوت کی بہترین مثال ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب فضائی طور پر بھی اسرائیل کا محاصرہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ یمن کے انصار اللہ کی جانب سے کیا جا رہا تھا، یعنی کہ پانی کے راستے سے آنے والے جہازوں کو پہلے سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، اب فضائی اعتبار سے بھی پوری طرح سے یمن کی جانب سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،